سمینہ کی بیٹی کلثوم کو کینسر تھا اور علاج کے لیے اس نے بیٹے کی بہت منت سماجت کی، لیکن وہ بولا میرے پاس اتنے پیسے نہیں، جبکہ وہ اپنی بیوی کو آئے روز شاپنگ کروانے لے جاتا اور ماں بیٹی کے سامنے باہر سے کھانے منگوا کر کھاتے، اور بیماری کے باوجود سمینہ کی بہو کلثوم سے سارے کام کرواتی اور کہتی مفت کی روٹی یہاں پر نہیں ملے گی۔ ایک دن کلثوم کام کرتے ہوئے بے ہوش ہو گئی تو اماں نے بہو سے کہا، تم بہت ظالم ہو، اللہ تمہیں ضرور پوچھے گا۔ اتنا سننا تھا کہ بیٹے نے ماں بہن کا ہاتھ پکڑ کر انہیں باہر نکال دیا، اور جب رات کو بیوی کے پاس گیا تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ دیکھو جی، میری بات غور سے سنو، جو بیماری تمہاری بہن کو لگ گئی ہے اس کا کوئی بھی علاج نہیں ہے، اس لیے کوئی ضرورت نہیں ہے اس پر پیسہ خرچ کرنے کی۔ فہمیدہ نے راشد سے رات کو بات کی، وہ پہلے ہی اس معاملے میں کان نہیں دھرتا تھا، لیکن ماں کے آنسوؤں سے کچھ پریشان ضرور ہوا تھا۔ کہنے لگی ہمارے اپنے بچے ہیں، ہمارے اپنے خرچے ہیں، ہماری اپنی ضروریات زندگی ہے، بہن پر پیسہ لگانے کا مطلب ہے کہ ڈوب گیا پیسہ، ارے اس نے تو مرنا ہی مرنا ہے، پیسے لگاؤ تب بھی وہ مر جائے گی، نہیں لگاؤ گے تب بھی مر جائے گی، اور پیسے لگاؤ گے تو پھر فاقے خود کاٹو گے یا ہمارے بچوں کو کاٹنے پڑیں گے، اس لیے نہ تو ماں کے آنسوؤں کی طرف دیکھو نہ بہن کی ہائے ہائے پر کان دھرو۔ راشد کہنے لگا تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ارے ایسی بیماریوں کا کبھی کوئی علاج نہیں ہوتا، تمہیں پتہ ہے جو پرچہ اماں نے مجھے پکڑایا ہے اس پر کوئی 25 قسم کے ٹیسٹ لکھے ہیں، اور میں نے پتہ کروایا تھا پورے 2 لاکھ صرف ٹیسٹ کے لگیں گے تاکہ یہ تشخیص ہو سکے کہ کینسر کس لیول کا ہے، اور اس کے بعد علاج تو اس سے بھی زیادہ مہنگا اور مشکل ہے۔ میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ کیا کروں گا اور کیا نہیں کروں گا، لیکن تم نے تو جیسے میرے منہ کی بات چھین لی۔ میں سوچ رہا تھا کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ میں بہن کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں۔ فہمیدہ کہنے لگی نہیں، اس میں زیادتی والی کیا بات ہے؟ ارے بھائی، پیسہ ایسے تھوڑی کما لیا جاتا ہے، کتنی محنت سے انسان پیسہ کماتا ہے، صبح کے تم جاتے ہو رات کو واپس آتے ہو، کبھی کبھی تو دوپہر کے کھانے کی بھی ہوش نہیں ہوتی، اور یہ کیا کہ اتنا زیادہ پیسہ ڈاکٹر کو جا کے پکڑا دو۔ بہرحال راشد کی پہلے ہی یہ سب کرنے کی نیت نہیں تھی، اس لیے فہمیدہ کی باتیں سن کر اس نے صبح ہی صبح ٹیسٹ کی پرچی اپنی ماں کو واپس پکڑا دی۔ کہنے لگا اماں بہت مہنگے ٹیسٹ ہیں، میری تو ساری جمع پونجی ٹیسٹوں پر لگ جائے گی، یہ ٹیسٹ نہیں ہو سکتا، اور ویسے بھی آپ کے سامنے جو کلثوم کی حالت ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ بچے گی۔ یہ سن کر سمینہ کے تو سینے پر ہاتھ گیا تھا، کہنے لگی ایسا تو نہ کہو، میری معصوم بچی کے لیے ایسے الفاظ تو نہ نکالو، اللہ جسے زندگی دینا چاہے اسے کون موت دے سکتا ہے؟ راشد کہنے لگا تو پھر اماں ایسا کرو کہ اللہ اللہ کرو، اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ کر دے تو ٹھیک ہے، لیکن میں اتنا پیسہ نہیں خرچ کر سکتا۔ سمینہ کہنے لگی کہ بیٹا، علاج کا حکم تو اللہ نے بھی دیا ہے، کیا بخار ہو جائے تو کیا تم اپنی بیوی بچوں کو دوائی نہیں دو گے؟ بیوی کو بھی یہی مشورہ دو گے کہ اللہ اللہ کرے؟ یہ سن کر فہمیدہ کہنے لگی توبہ توبہ، دیکھ لو راشد اپنی ماں کی باتیں، یہ تو تمہارے بچوں کو اور تمہیں بھی بیچ میں گننے لگی ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ جیسے بس تمہاری ماں کی صرف کلثوم ہی سگی بیٹی ہے، تم سوتیلے ہو جو منہ بھر کے تمہیں اور تمہارے بچوں کو گن دیا۔ یہ سن کر تو راشد کا دماغ خراب ہو گیا تھا، کہنے لگا کہ اماں ویسے مجھے لگتا ہے کہ میں تمہاری سگی اولاد ہوں ہی نہیں، صرف یہ کلثوم ہے۔ سمینہ کہنے لگی میرے پاس کچھ زیورات پڑے ہیں، میں پکڑاتی ہوں، جا کر بیچ آؤ اور جا کے میری بچی کے سارے ٹیسٹ کرواؤ۔ یہ سن کر راشد چپ ہوا تھا۔ سمینہ نے اپنے شوہر کی پہنائی ہوئی انگوٹھی اور اپنی بچی کے لیے جو تھوڑے بہت زیورات سنبھال کے رکھے تھے تاکہ اس کی شادی میں کام آ سکیں، وہ زیور راشد کو پکڑا دیے۔ راشد نے جب زیور بیچے تو تقریباً 3.5 لاکھ کے بکے تھے، لیکن اپنی والدہ کو یہی بتایا کہ زیور اتنا نہیں تھا، بامشکل 1.5 لاکھ میں بکا ہے۔ باقی پیسے اس نے اپنے اکاؤنٹ میں ڈالے، کبھی بہن کے ٹیسٹ کروائے۔ اپنی ماں سے کہنے لگا کہ کچھ پیسے تو مجھے ڈالنے پڑے ہیں، بہرحال
کلثوم کا کینسر ابھی کسی خطرناک لیول تک نہیں پہنچا تھا، شروعات ہی تھی۔ اگر بر وقت علاج کروایا جاتا تو وہ ٹھیک ہو جاتی۔ جب ڈاکٹر نے یہ بات کہی تو سمینا نے رو رو کر راشد کو واسطے دیے کہ کچھ بھی کر کے اپنی بہن کا علاج کرواؤ۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہ بچ سکتی ہے، ٹھیک ہو جائے گی، میری بچی پہلے کی طرح صحت یاب ہو سکتی ہے۔ یہ سن کر راشد کہنے لگا، ماں، یہ ڈاکٹر صرف اپنے پیسے اکٹھے کر رہا ہے، فیسیں جمع کرنے کے چکر میں جھوٹے دلاسے دے رہا ہے، مجھے پتا ہے اس کا کوئی علاج ہے ہی نہیں۔ یہ کہہ کر راشد نے جیسے جان چھڑوائی تھی، لیکن سمینا نے ہار نہیں مانی۔ اس نے پیسے اکٹھے کیے اور ڈاکٹر کے پاس لے گئی اور رونے لگی کہ خدا کے لیے میری بیٹی کا ٹریٹمنٹ کر دو۔ ڈاکٹر کہنے لگا کہ ابھی تو صرف دوائیوں کی ضرورت ہے، پورے 2 مہینے دوائی کھلا کر دوبارہ ٹیسٹ کریں گے اور اس کے بعد ہی ہم بڑا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں اور اپنی بیٹی کو اچھی خوراک دیں۔ وہ جتنا اچھا کھائے گی، اس میں جتنی طاقت ہوگی، اتنا اپنی بیماری سے لڑ سکے گی۔ روزانہ اسے گوشت کھلائیں، پھل کھلائیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر سمینا نے 2 کلو گوشت لیا، پھل بھی لیا اور کلثوم کے کمرے میں رکھ دیا۔ گوشت فریج میں رکھا اور 4 بوٹی ایک ایک چاپر میں ڈال کر کلثوم کے لیے الگ کر دی، اور فہمیدہ سے بھی کہا تھا کہ یہ میں خاص طور پر کلثوم کے لیے لائی ہوں، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اسے اچھی خوراک دینی ہے۔ فہمیدہ کو لگا کہ پیسے شاید راشد نے دیے ہیں، اس لیے 2 روز بعد جب فہمیدہ کا میکا اس سے ملنے کے لیے آیا، اس نے سارے گوشت کا سالن بنا لیا اور اپنے سارے خاندان کو کھلا بھی دیا۔ یہ دیکھ کر سمینا کہنے لگی، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا۔ وہ کہنے لگی، میرے ہی شوہر کی کمائی ہے۔ یہ سن کر سمینا کو بہت غصہ آیا، کہنے لگی، تمیز سے بات کرو، تمہارے شوہر کی کمائی سے نہیں لائی، میری جمع پونجی ہے۔ کہنے لگی، آپ نے کہاں سے جمع کر لیا؟ راشد نے ہی آپ کو دیے ہوں گے تو جمع کر لیا۔ ایک تو جتنا بھی شخص کو سمجھاؤ اس کو سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کہا بھی تھا تمہاری بہن نہیں بچنے والی، اپنا پیسہ مت اجاڑو، لیکن نہیں، اسے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا۔ مجھ سے چھپ چھپا کر اس نے پیسے دیے ہیں، اگر میرے گھر والوں نے کھا لیا تو کیا ہو گیا؟ وہ کون سا روز روز آ جاتے ہیں؟ سمینا کہنے لگی، روز روز ہی آتے ہیں، ہفتے میں 2 بار تو یہاں آ کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ بازار سے تم پیزے منگواتی ہو، کھانے منگوا کر اپنے میکے والوں کے سامنے رکھتی ہو، کیا تمہیں احساس نہیں کہ تمہاری نند کی کیا حالت ہے؟ اس وقت پائی پائی جوڑ کر اس کے علاج کی ضرورت ہے۔ خود تو تمہیں توفیق نہیں ہوئی، الٹا تم میرے جمع شدہ پیسوں سے اپنے گھر والوں کو کھانا کھلا چکی ہو۔ سمینا نے بہت شور مچایا تھا، لیکن فہمیدہ کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی تھی۔ لاپرواہی سے کندھے اچکا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کو جب راشد آیا تو رونا بھی اتنا مچا دیا کہ میرے گھر والے آج کے بعد اپنا کھانا خود لے کر آئیں گے۔ تمہاری ماں نے ایک وقت کے کھانا کھلانے پر اتنا ذلیل کیا ہے کہ مت پوچھو، اور تم تو کہتے تھے کہ تم میرا ساتھ دو گے، اپنا پیسہ برباد نہیں کرو گے، تو کیوں تم نے اپنی ماں کو اپنی بہن کے لیے گوشت کھلانے کے لیے اتنے پیسے دے دیے؟ پھلوں کی ٹوکریاں بھری پڑی ہیں کلثوم کے کمرے میں، اور مجھے تم کہہ رہے ہو کہ تھوڑی بچت کرو، خرچہ بہت ہو گیا ہے۔ اپنی ماں بہن کے لیے تمہارے پاس پیسے ہیں اور میرے بچوں کے لیے نہیں ہیں۔ یہ سن کر راشد کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں نے تو اماں کو 1 روپیہ نہیں دیا۔ کہنے لگی، تو کہاں سے لے کر آئی وہ اتنا سارا گوشت جس کے تانے صبح سے میں سن رہی ہوں؟ اور کہاں سے آیا اتنا پھل؟ ظاہری سی بات ہے، تم سے لے لے کر ہی پیسے جمع کرتی ہیں۔ سارا خرچہ تو گھر کا تم اپنی ماں کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہو۔ گھر میں کوئی اتنا خرچہ تھوڑی ہوتا ہے، جمع کر کر کے اپنی بچی کو کھلا رہی ہیں، جس پر میرے بچوں کا حق ہے۔ دیکھو، میں اپنے بچوں کے ساتھ حق تلفی برداشت نہیں کروں گی۔ راشد کہنے لگا، میں خود نہیں جانتا، اگر اماں نے ایسا کیا ہے تو بہت ہی غلط کیا ہے۔ آج کے بعد گھر کا سارا خرچہ میں تمہیں دوں گا، ماں کو 1 پائی بھی نہیں دوں گا۔ یہ سن کر فہمیدہ کو سکون ہوا تھا اور راشد نے یہی کیا۔ اگلے مہینے اپنی ماں کو خرچہ دینے کی بجائے سارے پیسے اس نے فہمیدہ کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ فہمیدہ تو جیسے خوش ہو گئی۔ اسی دن اس نے بازار سے پیزا اور برگر منگوا کر خود بھی کھایا اور اپنے بچوں کو بھی کھلایا اور راشد کے لیے بھی رکھ لیا۔
رات کو سمینہ نے کہا کہ بیٹا اس بار تم نے مجھے مہینے کا خرچہ نہیں دیا۔ راشد کہنے لگا آج کے بعد گھر کا خرچہ فہمیدہ کرے گی۔ یہ سن کر سمینہ کے ماتھے پر بل پڑے، کہنے لگی کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہاری بیوی کیوں کرے گی؟ جب آج تک خرچہ میں کرتی آئی ہوں تو اب بھی میں ہی کروں گی۔ وہ کہنے لگا کیونکہ آپ میرے پیسوں میں سے خرچے سے پیسے بچا کر جو چیزیں لاتی ہیں اس پر صرف کلثوم کا حق ہوتا ہے۔ میرے بچے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے اور یہاں کلثوم کے کمرے میں پھل بھرا پڑا ہے، اس کو سوائے کلثوم کے اور کچھ بھی نظر نہیں آتا، اس لیے خرچہ فہمیدہ ہی کرے گی۔ یہ سن کر سمینہ کہنے لگی تم اچھا نہیں کر رہے، نہ تم میری بیٹی کے لیے خرچہ دے رہے ہو، اور اگر میں اپنی جمع پونجی میں سے اپنی بچی کے لیے کچھ لا رہی ہوں تو تمہیں اس پر بھی اعتراض ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہاری سگی بہن ہے۔ وہ کہنے لگا تو آپ کو شرم آتی ہے کہ آپ فہمیدہ کے میکے والوں پر اتنا غصہ کرتی ہیں؟ وہ بیچارے اگر اپنی بیٹی سے ملنے آئے تھے، 4 لقمے ہمارے گھر سے کھا کے چلے گئے تو آپ کو کیا ضرورت تھی اتنا تماشا لگانے کی؟ بہرحال آج کے بعد گھر کا سارا خرچہ فہمیدہ ہی اٹھائے گی۔ سمینہ اپنے کمرے میں جا کر جائے نماز بچھا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کلثوم کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑے ہوئے تھے، ابھی بھی وہ بخار میں تپ رہی تھی، ساری باتیں سن چکی تھی۔ پھولے ہوئے سانس سے کہنے لگی اماں تم میری فکر نہ کرو، میں جتنی سانسیں لکھوا کر آئی ہوں وہ تو گزار کے ہی جاؤں گی۔ تم میری خاطر بھائی سے جھگڑا کرتی ہو، میری خاطر بھائی سے بگاڑ رہی ہو، پوچھنا تو تمہیں بھائی نہیں ہے، میں آج ہوں کل نہیں ہوں، پھر کیا کرو گی؟ بھائی اور بھابھی سے بگاڑو مت، کوئی بات نہیں، جتنی سانسیں میری لکھی ہیں وہ مجھے لینی ہیں، بیماری میں لوں یا صحت میں، میری فکر کرنا چھوڑ دو۔ سمینہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی کلثوم میں نے تمہارے باپ کی زندگی میں ہی ان کی خریدی ہوئی دکان بیچ دی تھی اور تمہارے پیسے الگ رکھ لیے تھے تو آج تمہاری بیماری پر لگا سکتی ہوں۔ ایک ماں کے اندر اتنا حوصلہ نہیں کہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیٹی کو مرتا ہوا دیکھے۔ تمہیں پل پل تڑپتا دیکھ کر میرا دل کتنا تڑپتا ہے، میں کس اذیت میں ہوں یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتی۔ کاش کہ تمہارے بھائی کو تمہارے آنسو نظر آ سکتے، تمہاری ہائے ہائے پر میں تو نہیں سو سکتی۔ پتہ نہیں وہ کیسے بے خبر سو جاتا ہے، شاید بیٹوں کے دل ایسے ہی ہوتے ہوں گے۔ اب تو فہمیدہ یوں تھی کہ جیسے پورے گھر کی مالکن بن گئی ہو، کیونکہ ہر ضرورت کے لیے سمینہ کو بھی اسی سے پیسے مانگنے پڑتے تھے۔ اب تو وہ سمینہ سے کہنے لگی تھی کہ گھر کے سارے کام کاج کی ذمہ داری میری نہیں ہے، ایسا کریں کہ کپڑے آپ دھو لیں کیونکہ میں ملازمہ نہیں رکھ سکتی۔ یہ سن کر سمینہ کہنے لگی میں اس بڑھاپے میں کہاں اتنے کپڑے دھو سکتی ہوں۔ وہ کہنے لگی یہاں پر گھر کے ہر فرد کو کام کرنا پڑے گا، صفائی کلثوم سے کروا لیں، چلے گی پھرے گی تو ہر وقت بیماری کے بارے میں نہیں سوچے گی، اور جب بیماری کے بارے میں نہیں سوچے گی تو ٹھیک بھی ہو جائے گی۔ سمینہ کہنے لگی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں کلثوم کو کچھ بھی کہنے کی، میں خود اپنی بچی کے حصے کا کام کر لوں گی، ویسے بھی جب بیٹا ہی اپنا نہ رہا تو بہو سے کیا امید کی جا سکتی ہے۔ سارے کپڑے سمینہ نے دھوئے تھے اور پھر صفائی بھی کی، اس کی کمر دکھنے لگی تھی۔ تبھی کلثوم چیخنے لگی کیونکہ اس کے پیٹ میں بہت درد تھا۔ اس کے چیخنے کی آواز سن کر سمینہ اس کے کمرے میں گئی، وہ بیچاری درد سے تڑپ رہی تھی، جلدی سے اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی۔ جو پیسے بچے تھے وہ ڈاکٹر کی فیس میں اور دوائیوں میں لگ گئے۔ جب گھر واپس آئی تو دیکھا کہ بہو اور پوتا پوتی اور بیٹا یوں تیار تھے جیسے کہیں جا رہے ہیں، نہ ماں کی خیریت پوچھی نہ یہ پوچھا کہ بہن کو ہوا کیا ہے۔ راشد کہنے لگا فہمیدہ کے ماموں کے گھر دعوت ہے اور ہم وہاں جا رہے ہیں۔ سمینہ نے کچھ نہیں کہا تھا، کلثوم کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، انجیکشن لگنے سے اسے بہت کمزوری محسوس ہو رہی تھی، پھل بھی ختم ہو چکا تھا، کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ جلدی سے سمینہ نے تھوڑی سی سبزی بنا کر اسے کھلائی۔ کلثوم اپنی بے بسی پر رو رہی تھی کہ کاش ایسی زندگی سے بہتر تھا کہ وہ مر ہی جاتی۔ روزانہ فہمیدہ اپنا ایک نیا ہی روپ دکھا رہی تھی۔ سمینہ کچھ دیر کے لیے پڑوس میں چلی گئی تاکہ کسی سے پوچھ سکے کہ کسی نے کریشیا تو نہیں کروانا، کیونکہ اسے کریشیا آتا تھا، سویٹر بھی بن لیتی تھی۔
سوچ رہی تھی کہ ایسا اگر کوئی کام اسے مل جائے تو گھر بیٹھے بیٹھے وہ اتنے پیسے تو کر لے کہ اپنی بیٹی کو ڈاکٹر پر لے جا سکے یا اس کی دوائیاں لا سکے۔ جب پیچھے سے فہمیدہ کلثوم کے کمرے میں آئی، وہ ابھی بھی پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ 103 پر بخار تھا۔ فہمیدہ کہنے لگی، چلو چلو شاباش، اپنا ڈرامہ ختم کرو اور جا کر صفائی کرو۔ تمہاری ماں نے تو تمہیں ہاتھ کا چھالا ہی بنا کر رکھ لیا۔ کلثوم کہنے لگی، بھابھی مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی، اٹھو گی تو طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے بازو پکڑ کر کلثوم کو کھڑا کیا۔ سارے گھر کی صفائی اسی سے کروائی، حالانکہ وہ چکرا رہی تھی، لیکن پھر بھی اس خیال سے صفائی کر لی کہ وہ نہیں کرے گی تو اس کی ماں کو کرنی پڑے گی۔ جب تک وہ ٹھیک تھی پورا گھر اسی نے سنبھال رکھا تھا، کیونکہ فہمیدہ کام چور قسم کی تھی۔ میٹھی میٹھی باتیں کر کے سارا کام کلثوم سے کرواتی تھی اور سب کے سامنے یہ ظاہر کرتی تھی کہ وہی کچن کا سارا کام کرتی ہے۔ لیکن جب سے وہ بیمار ہوئی تھی تو فہمیدہ کو وہ بری لگنے لگی تھی۔ جب سمینہ کافی گھروں سے سویٹر کا کام لے کر گھر پہنچی تو دیکھا کہ کلثوم اپنے کمرے میں زمین پر گری پڑی تھی۔ یہ دیکھ کر تو سمینہ کی جان نکلی۔ اس نے فوراً سے سہارا دے کر کلثوم کو بیڈ پر لٹایا، کیونکہ اسے بہت چکر آ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر سمینہ پوچھنے لگی کہ تمہیں ہوا کیا ہے؟ تم کیسے گر گئی؟ کسی چیز کی ضرورت تھی تو اپنی بھابھی کو آواز دے دیتی۔ وہ کہنے لگی، نہیں کوئی بات نہیں، بس ایسے ہی لیٹ لیٹ کر دل گھبرا گیا تھا تو سوچا کہ چل پھر لوں، لیکن چکر بہت آ رہے تھے۔ سمینہ نے جلدی سے اس کو دوائی دی، سے لٹا دیا۔ تبھی فہمیدہ کے بیٹے نے آ کر بولا، پھپھو امی کہہ رہی ہیں کہ آپ نے واش روم تو دھویا ہی نہیں، بس خالی جھاڑو پوچھا ہی لگایا ہے، آ کے ہمارے کمرے کا واش روم بھی دھو دو۔ یہ سن کر سمینہ کو حیرت ہوئی۔ جب اس نے پوتے سے پوچھا کہ صفائی کس نے کی ہے تو کہنے لگا، پھپھو نے۔ امی نے پھپھو سے کہا تھا کہ صفائی کرو۔ یہ سن کر تو سمینہ کو آگ سی لگی تھی۔ اس نے جا کر فہمیدہ سے کہا کہ تم ہوتی کون ہو میری بیٹی سے صفائیاں کروانے والی؟ ارے میں مر نہیں گئی تھی، پڑوس میں گئی تھی، میں آ کے صفائی کر دیتی۔ وہ کہنے لگی کہ میں جس سے چاہے کام کرواؤں، یہ میری مرضی ہے، آپ کون ہوتی ہیں بحث کرنے والی؟ بہرحال سمینہ کو اس پر اتنا غصہ آیا کہ اس نے تھپڑ فہمیدہ کے منہ پر مار دیا۔ پھر تو جیسے تماشا سا لگ گیا تھا۔ سمینہ اپنے کمرے میں آئی، دروازہ بند کیا اور سویٹر بننے لگی۔ رات دیر تک وہ سویٹر بناتی رہی۔ نیند کے جھونکے بھی آتے لیکن پھر بھی یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ صبح ہی صبح راشد نے ان کے کمرے کا دروازہ بڑی زور سے کھٹکھٹایا تھا۔ جیسے ہی سمینہ نے دروازہ کھولا تو کہنے لگا کہ ہمت کیسے ہوئی میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ اس نے ماں اور بہن کو دونوں کو ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکال دیا کہ دوبارہ اس گھر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فہمیدہ نے تو جیسے شکر کیا تھا۔ وہ روتی روتی دروازہ بجاتی رہی کہ دروازہ کھولو، ہم کہاں جائیں گے؟ یہ صرف تمہارا گھر نہیں ہے، ہمارا بھی ہے۔ پھر کہنے لگی، خدا کے قہر سے ڈرو، یہ نہ ہو کہ ماں کی بد دعا لگ جائے۔ لیکن راشد نے دروازہ نہیں کھولا۔ اسی وقت کلثوم کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی۔ سمینہ بھاگی دوڑی اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے پیسے مانگے تو سمینہ نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ خدا کے لیے میری بچی کا علاج کر دو، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ڈاکٹر کو سمینہ کی حالت دیکھ کر اس پر ترس آیا، اس لیے اس کا علاج شروع کر دیا اور خرچہ خود کرنے لگا۔ پہلے ہی ٹریٹمنٹ سے کلثوم بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ اسی ڈاکٹر نے سمینہ اور کلثوم کو اپنے گھر پر رکھ لیا۔ اس ڈاکٹر کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور ایک چھوٹا بچہ تھا جسے سمینہ اور کلثوم پالنے لگیں۔ 1 سال گزرا تھا کہ کلثوم کی صحت اچھی خاصی ہو چکی تھی۔ دوائیاں ابھی بھی وہ کھا رہی تھی۔ جب اس ڈاکٹر نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرا بیٹا اس کا عادی ہو گیا ہے اور آپ دونوں نے میرے بیٹے کا بہت خیال رکھا ہے۔ سمینہ نے کلثوم کی شادی اس ڈاکٹر سے کر دی۔ اب وہ خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ دوسری طرف راشد کے بیٹے کو بھی کینسر ہو گیا تھا اور فہمیدہ رو رہی تھی، گھر تک بک گیا تھا۔ وہ فہمیدہ جو یہ کہتی تھی کہ پیسے بچاؤ کیونکہ کینسر کی بیماری کا کوئی علاج نہیں، جب اپنے بیٹے پر بات آئی تو سب کچھ بیچ دیا تاکہ اسے کچھ نہ ہو جائے۔ اب اسے سمجھ آ رہا تھا کہ جب اولاد کو ایسی بیماری لگ جائے
تو ماں پر کیا بیتتی ہے۔ وہ بار بار یہ دعا کرتی تھی کہ کہیں اسے سمینہ نظر آ جائے تو وہ اپنے کیے کی معافی مانگے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔